ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں کی طرح پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ایک بڑا مظاہرہ ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں شرکاء نے امریکی سفارت خانے کا رخ کیا تو پولیس نے شرکاء کو منتشر کرنے کے لیے شدید شیلنگ بھی کی۔ آج اسلام آباد کے مظاہرے میں کیا کچھ ہوتا رہا، جانیے اس رپورٹ میں۔ شدید شیلنگ، انتہائی شدید شیلنگ ہو رہی تھی۔ سرزمین پاکستان پر امریکی سفارت خانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں امریکی سفارتکار کی ضرورت ہے، نہ سفارت خانے کی ضرورت ہے۔ نکال دے ہماری سرزمین سے ان کو۔ حکومت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سینئر قیادت کوئی کال دیتی ہے، لیڈرشپ کی طرف سے کوئی کال آتی ہے۔ آج پہلی دفعہ شیعہ ملت جو ہے، ایون کہ اہل سنت شیعہ سنی مل کر یہ نکلے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ اور محسن نقوی صاحب چونکہ وہ بھی خود شیعہ بھی ہیں، سید بھی ہیں، اس کی بات بھی لوگ سننے کو تیار نہیں تھے، تو وہاں جب وہ لوگ ان کے اوپر بھی چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں کی کیا مناظر تھے؟ ہمارا راجہ ناصر عباس کے علاوہ کوئی بھی شیعہ رہنما نہیں پہنچا تھا اس وقت۔ گزشتہ رات ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد آج پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے دیکھنے کو ملے، اور یہ بغیر کسی لیڈر کی کال کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کے شہر اسلام آباد اور کراچی میں نکلے، اور اسلام آباد میں لوگ امریکی سفارت خانے تک پہنچے۔ آج اسلام آباد میں مظاہرے میں کیا کیا ہوا، کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے، اور کیا یہ مظاہرہ ایک دن کا تھا یا آگے بھی اس طرح کے مظاہرے ہوں گے، کہ کیا مطالبات تھے؟ سید عادل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں جو آج سارا دن مظاہرے کی کوریج کرتے رہے۔ عادل رضا، مجھے بتائیں، اتنی بڑی تعداد میں بغیر کسی کال کے، بغیر کسی لیڈر کے کہنے پہ لوگ نکلے، یہ لوگوں کے آج مطالبات کیا تھے؟ لوگوں کا اسٹریٹ فارورڈ ایک مطالبہ تھا کہ آج امت مسلمہ یتیم ہوئی ہے۔ ایسی صبح سویرے یہ خبر کنفرم کرتے ہیں، ایرانی گورنمنٹ کی جانب سے یہ خبر کنفرم ہوتی ہے، بغیر کسی کال کے پاکستان بھر میں ایک قسم کا قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور امریکن ایمبیسیز، قونصلیٹس جہاں جہاں بھی ہیں، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے کراچی میں ہے، چاہے اسلام آباد میں سفارت خانہ ہے، چاہے لاہور میں ان کا قونصلیٹ ہے، ہر جگہ عوام کا ایک ہجوم جو ہے نا وہ اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ میں خود موجود تھا، میں کیونکہ نظر رکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا، لیکن میں خود اسلام آباد میں موجود تھا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے صبح سے۔ جب اسلام آباد میں دیکھے کہ کس طرح جوانوں کا خون جو ہے وہ جوش مار رہا تھا، اور ہر کوئی بغیر وہاں پہ کوئی بھی لیڈر موجود نہیں، اگر کوئی علماء ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں روک پا رہا، اور سارے جوان چڑھ رہے ہیں، پہلے گیٹ نمبر 2 تک پہنچے ہیں، راستے میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں رہی ہیں، پولیس نے ان کو کافی روکنے کی کوشش کی ہے۔ دین اس کے بعد رینجرز آتی ہیں، سیکیورٹی فورسز ان کو منع کرتی رہی ہے، ان کو بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن حکومت جو جوانوں کا جوش تھا، خون جو تھا وہ جوش مار رہا تھا، اور بار بار امریکن ایمبیسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچھا، اب عادل مجھے یہ بتائیں کہ ڈپلومیٹک انکلیو تک ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد شرکاء وہاں تک پہنچے۔ عموماً جب اسلام آباد کے اندر اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں تو کنٹینر سے ریڈ زون کو سیل کر دیا جاتا ہے، ریڈ زون کے اوپر بھاری نفری تعینات کر دی جاتی ہے، اس کے بعد ریڈ زون میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن آج مناظر کچھ مختلف تھے، آج بڑی تعداد میں لوگ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچے اور امریکی جو سفارت خانہ ہے وہاں تک رسائی کرنے کی کوشش کی، تو کیا آج کوئی اس طرح کی رکاوٹیں ہیں وہ نہیں تھی، اور لوگ وہاں تک موقع نہیں ملا؟ حکومت کو اس چیز کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کنٹینرز لگائیں، راستے بند کریں، کیونکہ حکومت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سینئر قیادت کوئی کال دیتی ہے، لیڈرشپ کی طرف سے کوئی کال آتی ہے۔ آج پہلی دفعہ شیعہ ملت جو ہے، ایون کہ اہل سنت شیعہ سنی مل کر یہ نکلے ہیں اسلام آباد کی طرف، اور ان کا صرف ایک مطالبہ تھا جو وہاں تقریریں میں نے سنی ہے، سینیٹر مشتاق صاحب نے جو مطالبے رکھے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو سینئر قیادت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں سرزمین پاکستان پر امریکی سفارت خانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں امریکی سفارتکار کی ضرورت ہے، نہ سفارت خانے کی ضرورت ہے، نکال دے ہماری سرزمین سے ان کو۔ ان کا اسٹریٹ فارورڈ یہی مطالبہ تھا، شیعہ سنی کا مل کے انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے۔ باقی دوسری جانب قونصلیٹ کے وہاں تک جب پہنچے، گیٹ نمبر 2 پہ جو جوان چڑھنے کی جب کوشش کی ہے، اس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، اور کیونکہ حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے، ہمارے پاس آج ہم نے دیکھا کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی۔ نہ کرتے اگر کیونکہ میڈیا رپورٹس کے جو نہیں وہ پراپر دے رہے تھے، لیکن اگر ہم پھر بھی دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً 30,000 to 50,000 کی عوام موجود تھی، اور اس میں 60 to 70% خواتین تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں خواتین تھی۔ اور عادل مجھے بتائیں، آپ نے وہاں پہ خواتین سے گفتگو بھی کی، بات بھی کی،
مردوں کا تو نوجوانوں کا تو جذبہ تھا ہی تھا، خواتین کس حد تک جذباتی تھی؟ میں کہتا ہوں کہ آج کا جو جذبہ تھا نا خواتین کا، وہ سب سے الگ تھا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ زینب کبریٰ کی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزیں اپنے آپ کو کہتی تھی نا، آج وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. کیونکہ جب وہ واپس بلٹس فائر ہو رہی، ایون کہ میں نے اپنے کیمرہ مین کو کہا کہ بند کرو، چھوڑ دو ریکارڈنگس کو، اتنی امپورٹنٹ ریکارڈنگ ہماری نہیں ہے، جانے بچانا سب سے پہلے اولین ترجیح ہوتی ہے سب کی. جب ہم نے وہاں سے ایویکیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، خواتین آگے بڑھ رہی تھی. ہم نے خود دیکھا کہ بنکروں پر چڑھنے کی کوشش انہوں نے کی ہے، جب اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں، بلٹس مارے جا رہے ہیں، چرو والی وہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے، شدید شیلنگ، انتہائی شدید شیلنگ ہو رہی تھی. اس کے باوجود جو خواتین تھی، ایون کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کا روزہ تھا اور پتہ چل رہا تھا، اور ایون کی بے ہوش ہو رہی تھی. اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قیادت نکل گئی، علامہ راجہ ناصر عباس نکل گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے علماء تھے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مرد حضرات جتنے بھی تھے سارے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. خواتین ڈٹ کے کھڑی ہوئی تھی. اچھا عادل، محسن نقوی صاحب جب وہاں شرکا میں پہنچے، محسن نقوی صاحب کو ایسا لگا، بظاہر جو ویڈیو سے لگ رہا تھا، وہ لوگوں کے درمیان میں آیا، لوگوں کو وہ منع کر رہے تھے کہ آپ پرامن رہیں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہمیں بھی اتنا ہی غم ہے. لیکن وہاں محسن نقوی صاحب چونکہ وہ بھی خود شیعہ بھی ہیں، سید بھی ہیں، اس کی بات بھی لوگ سننے کو تیار نہیں تھے. تو وہاں جب وہ لوگ ان کے اوپر بھی چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں کے کیا مناظر تھے؟ بالکل، جب وزیر داخلہ صاحب آئے ہیں وہاں پہ، اور جیسے ہی وہ اترتے ہیں تو ایک سیکیورٹی حصار پہلے سے ان کو آئیڈیا تھا اس چیز کے، اس کو فیل ہو چکا تھا کہ شاید لوگ مجھ پہ جو ہے اس طرح ٹرسٹ نہ کرے. سیکیورٹی حصار کمپلیٹ اس کا تھا، لیکن جیسے ہی وہ لوگوں میں انٹر ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے ان پہ حملے شروع کر دیے. لوگ ان کو بات سننے کی بالکل بھی وہ نہیں کر رہے تھے کہ ان کی بات سنی جائے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی تھی لوگ بالکل آج بے قابو تھے، ان کا خون جو ہے وہ جوش مار رہا تھا. ہر کوئی ہر کسی کے غم میں، ہر کسی کے دل میں نا ایک غم سا تھا. کوئی بھی بات کرنے کے لیے، سننے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ امریکہ کو یہاں سے نکال دے، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو. اسی وجہ سے وہ بار بار جو ہے سفارت خانے کی طرف بڑھ رہے تھے. محسن نقوی نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، ایون سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے روکنے کی کوشش کی ہے، ایکس سینیٹر جو ہمارے ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے. دیگر اعلیٰ حکام آئی ہے، ایون کہ پولیس کے رضوی صاحب خود آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے رکنے کو لیے تیار نہیں تھا. ان کا صرف ایک واحد مطالبہ تھا کہ ہم نے اس کو نظر آتش کرنا ہے. لیکن اسی جوش کی وجہ سے شاید شہادتیں بھی ہوئی ہیں، کیونکہ آج میں نے خود قیامت صغریٰ کو دیکھا ہے وہاں پہ، جب زخمیوں کو، جوانوں کو، چھوٹے بچوں کو کس طرح سے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اور کس طرح ان کو گولیاں لگی ہے، کیسے وہ خون میں لت پت ہو کے جا رہے ہیں. تو شاید یہ جوش مارنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اچھا عادل، جو شیعہ کمیونٹی کی جو لیڈرشپ ہے، ان کا کیسا رد عمل تھا؟ ان کی جانب سے کیا بیانات آ رہے تھے؟ کیا ان کی جانب سے بھی کوئی کال دی گئی بعد میں جب لوگ وہاں پہ پہنچے؟ ان کی جانب سے کیا رد عمل تھا؟ کسی قسم کی کال نہیں دی گئی تھی. جب پراپر لوگوں کو پتہ چلا، ان کو پتہ چلا ہے کہ شیعہ کمیونٹی کی جتنی بھی لیڈرز ہیں کہ یہ نکل رہے ہیں، صرف اور صرف وحدت المسلمین MWM کی جانب سے ایک کال دی گئی ہے 3 بجے کی، جبکہ یہ صبح تقریباً 7-8 بجے کے بعد یہ کالز دی گئی ہے ڈفرینٹ ان کے اپنے کمیونٹی گروپس میں، اور لوگ آنا شروع ہوئے. تو یہ 3 بجے کی کال MWM نے دی ہے، اور 3 بجے علامہ راجہ ناصر عباس آئے ہیں. جب یہ لوگ پہنچ چکے تھے، گیٹ نمبر 2 پر پہنچ چکے تھے، علامہ راجہ ناصر عباس آئے ہیں. اس کے علامہ راجہ ناصر عباس کے علاوہ کوئی بھی شیعہ رہنما نہیں پہنچا تھا اس وقت. اچھا عادل، اس وقت رات کے 9 بجے کا وقت ہے، ابھی کی اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ سڑکوں کی کیا صورتحال ہے، اور ریڈ زون کی کیا صورتحال ہے؟ ریڈ زون کو ڈفرینٹ سائڈوں سے سیل کیا ہوا ہے، پولیس کی باری نفری تعینات کر دی گئی ہے ہر طرف. زخمیوں اسلام آباد میں زندگی معمول کے مطابق ہے. جو زخمی تھے ان کو پراپر ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں ہیں وہ، اور جو شہداء ہے وہ بھی پولی کلینک اور دوسرے ہاسپٹلز میں. فی الحال قبل از وقت ہے ان کے بارے میں کچھ کہنا، کیونکہ اس وقت کمپلیٹ فگر نہیں آ سکتی، کیونکہ ابھی آج کے یہ سانحہ ہے اور اس کے بارے میں فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جو ہمارے پاس فگرز آ رہی ہیں وہ 10 to 11 شہداء کی ہے، اور جو زخمی ہے وہ 50+ بتائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں فی الحال قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا. اچھا عادل، یہ آج کے دن کا مظاہرہ تھا، یا مستقبل میں آئندہ کچھ دنوں میں بھی اس طرح کے مظاہرے دیکھنے کو ملیں گے؟ کارکنان کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں نے کیونکہ جب مغرب کی نماز کے بعد روزہ افطار کرنے کے بعد G6 کے امام بارگاہ میں موجود تھا، وہاں میں نے لوگوں سے پتہ کیا کہ کیا مطلب آگے کا کیا سینیریو ہوگا، کیا جذبات تھے لوگوں کے. جب ان سے پتہ کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک دفعہ ہمیں
پراپر زخمیوں کے بارے میں پتہ چل جائے. ایک دفعہ ہم شہداء کے جنازے وصول کر لیں اور ان کی تدفین ہو جائیں, اگلے لائے عمل کا اعلان تب کیا جائے گا. لیکن ان کا اسٹریٹ فارورڈ یہی اعلان تھا کہ اب جو ہے ہم نکلے تھے ایران کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور امریکہ کے خلاف ہم نکلے تھے, لیکن اگلا احتجاج ہمارا حکومت پاکستان کے خلاف ہوگا. اگلا احتجاج ہمارا اپنے ہی فورسز کے خلاف ہوگا جنہوں نے ہم پہ گولیاں برسائی ہے, جنہوں نے ہم پہ ظلم ڈھائے ہیں, جنہوں نے ہم پہ آنسو گیس برسائے ہیں. اگلا احتجاج ہمارا ان کے خلاف ہوگا. بہت شکریہ عادل. ناظرین, آج صبح سے جب یہ خبر آئی ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کی, اس کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں, مختلف صوبوں میں بڑے مظاہرے دیکھنے کو ملے, جس میں کراچی میں ایک بڑا مظاہرہ دیکھنے کو ملا, اس کے بعد اسلام آباد میں دیکھنے کو ملا, گلگت بلتستان میں, اسکردو میں, اور ایون کہ جو بھارت کی سائڈ کا کشمیر ہے وہاں بھی بڑے مظاہرے دیکھنے کو ملے. تو آج کی یہ تمام تر اپڈیٹس تھیں. اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے. تو انشاءاللہ جو بھی آگے اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں. اللہ حافظ.